السلام علیکم ناظرین، میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پروگرام قانون کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج جن موضوعات کا ہم نے انتخاب کیا ہے تو ہم بات کریں گے کہ نیب ترامیم کے حوالے سے آنریبل سپریم کورٹ کے اندر گزشتہ روز سماعت ہوئی، اس کا فیصلہ ریزرو کر لیا گیا ہے، اور فیصلہ کب آئے گا، یہ فیصلے کو ریزرو کرنا کیا ہوتا ہے۔ دوسرا ہم بات کریں گے کہ سائفر کیس کے اندر ایک فیصلہ آ چکا ہے، وہ اگر شارٹ فیصلہ ہے لیکن اس پہ اوپر کافی جو ہے وہ آرگومنٹ کیا تھے دونوں سائڈوں کے اوپر، پروسیکیوشن نے کس چیز پر دباؤ دیا اور ڈیفینس کس طرف جو ہے وہ کیس کو لے کر جاتا رہا، کیا اب جو ہے وہ پروسیکیوشن اس کے اندر اپیل فائل کرے گی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تیسرا ہم بات کریں گے کہ آج سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر 3 آنریبل ججز کو سپریم کورٹ کے اندر ایلیویٹ کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ آلموسٹ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں، پارلیمانی کمیٹی کو معاملہ ریفر کر دیا گیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا رول کیا ہوتا ہے، یہ بھی ڈسکس کریں گے، اور بریفلی ہم ڈسکس کریں گے کہ القادر ٹرسٹ کیس کو جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے اس کے کیا حقائق ہیں، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ معاملے کا آغاز کرتے ہیں نیب ترامیم سے۔ آج مجھے جوائن کریں گے اسٹوڈیو کے اندر تینوں جو میرے آنریبل گیسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ مہر محمد اقبال صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، کانسٹیٹیوشنل میٹر، سول معاملات، اوورال ایک اچھی وکالت بنائے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے جوائن کریں گے بیرسٹر اسد منیر، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، پہلے بھی آپ انہیں میرے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں، کمپیریٹیولی ینگ لائر لیکن کافی زیادہ باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے ان موضوعات کے بارے میں۔ اور دل نواز چیمہ صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اچھا ایک نام بنائے ہوئے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اقبال صاحب، بات کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا، اور نیب ترامیم کی جو گزشتہ روز ہم نے سنا، اس کے آرگومنٹ بھی سنے، بانی پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کیا۔ پہلے اگر ناظرین کو آپ بتا سکیں یہ معاملہ کہاں سے آغاز ہوا اور اب یہ کس سٹیج پر ہے، پھر اس کے جو ہے پوائنٹ وائز چل کے آگے بات کریں گے۔ جی تھینک یو بٹ صاحب۔ بٹ صاحب، یہ آپ کو یاد ہوگا 2022 میں اور 2023 میں نیب آرڈیننس 1999 میں کچھ امینڈمنٹس کی گئی تھیں، جس میں مین جو اس میں امینڈمنٹس تھی وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اس میں کچھ یہ تھی کہ انہوں نے پبلک ایٹ لارج کی ڈیفینیشن چینج کر دی تھی۔ اس کے علاوہ جو میوچل لیگل اسسٹنس کے تھرو باہر سے دستاویزات منگوائی جاتی تھیں، ان کے بارے میں کچھ امینڈمنٹس کر دی تھیں کہ وہ باہر سے اگر منگوا بھی لی جائیں تو اس کو اسی طرح جیسے پہلے ایڈمیسیبل ان ایویڈنس ہوتی تھی ویسے نہیں ہوں گی، اور وہ جیسے یہاں کے ڈاکومنٹس ہیں، یعنی وہ گواہ جس نے وہ بنائے ڈاکومنٹس وہ پیش ہوں گے، پھر اس طرح سے تو اس کو اس طرح سے ایڈمیسیبل ان ایویڈنس کے زمرے میں لایا جائے گا۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ انہوں نے پلی بارگین سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ امینڈمنٹس کی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو پبلک آفس جو اس سے بھی بڑھ کے جو تھی، جو پبلک آفس ہولڈرز تھے ان کو ایکسیپشن میں ڈال دیا کہ ان پہ یہ اس کا جو اطلاق نہیں ہوگا، اپلیکیشن نہیں ہوگی۔ اس میں سے سرٹن لوگوں کو نکال دیا گیا جن کو وہ لوگ چاہتے تھے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کون لوگ لے کے آئے تھے، نون لیگ والے لے کے آئے تھے، اور انہوں نے اپنے کیسز چونکہ ختم کرنا تھے، اس لیے انہوں نے اپنے کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے امینڈمنٹس کی تھی۔ یہ پی ڈی ایم کے دور میں آئی؟ سوری، پی ڈی ایم کے دور میں؟ جی پی ڈی ایم کے دور میں آئی۔ ٹھیک۔ اور اس کو عمران خان صاحب انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر کے انہوں نے چیلنج کیا، اور ان میں سے جو سیٹ اسائڈ ہوئیں ان کی پٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی، اور ان میں سے یہی جو میں نے عرض کی ہے یہ ساری امینڈمنٹس سیٹ اسائڈ ہو گئیں اور ان کی پٹیشن ایکسیپٹ ہوگی۔ 5/9/2023 کو سپریم کورٹ نے اس پہ ججمنٹ دے دی تھی۔ 3 ممبر ججمنٹ تھی، جس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے عمر عطا بندیال صاحب تھے، اعجاز الحسن صاحب تھے، اور تیسرے شاہد منصور علی شاہ صاحب تھے۔ منصور علی شاہ صاحب نے اس پہ اختلافی نوٹ اس کی مینٹینیبلٹی سے ریلیٹڈ لکھا تھا، اور اس طرح لیکن وہ 3 ممبر ججمنٹ ہی کنسیڈر ہوتی ہے۔ اس کے اگینسٹ جو فیڈرل گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ اپیلز فائل کی تھیں، جن کی ہیئرنگ چل رہی تھی، جن میں چیئرمین پی ٹی آئی کو تھرو ویڈیو لنک انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خود آرگیو کرنا ہے اپنا کیس، تو اس لیے ان کو تھرو ویڈیو لنک سنا گیا جیل سے۔ ٹھیک، تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اچھا، میں اب اسد کی طرف جاتا ہوں، آپ نے بیک گراؤنڈ بیان کر دیا۔ اقبال صاحب نے کچھ عندیہ دیا کہ جو امینڈمنٹ ہیں وہ
خاص پرسنالٹیز کو, خاص پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ہمیشہ ایک الزام اسد رہتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے امپارشلی تو کچھ امینڈمنٹس تو جو ہے وہ اچھی بھی ہیں, وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو فیور کر رہی ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ریٹین کرنا چاہیے سر؟ جی تھینک یو بٹ صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو اچھی امینڈمنٹس ہیں ان کو رہنا چاہیے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو اس وقت اس بات کی طرف توجہ دلوائی تھی کہ یہ جو لا کی میچورٹی کا عمل ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے, لیکن ایز ان امینڈمنٹس کو ایز اے ہول ایکسیپٹ کرنا یا ایز اے ہول ریجیکٹ کرنا تو جو ہے وہ بالکل غلط ہوگا. میں بالکل اس بات سے آپ کی سے اتفاق کرتا ہوں. ہونا یہ چاہیے ہے کہ جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے قانون کے اور انصاف کے عمل کے لیے مناسب ہیں, ان چیزوں کو تو ضرور ہمیں آگے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک, جس طرح میں گزارش کروں کہ امینڈمنٹس کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے سر وہ بیسیکلی ریسرچ ہے. ہمارے ہاں اس کا کوئی میکانزم ایگزسٹ نہیں کرتا. میرے خیال میں جب بھی کسی بھی چیز کے اوپر امینڈمنٹ کی جانی چاہیے تو ہر جو قانون کا بیسک پرنسپل بھی یہی ہے کہ اس پاسچولیٹ کے اوپر ٹھیک قسم کی جو ہے وہ ڈیبیٹ کی جائے, اس کے تمام طرح کے جو ڈیٹا ہے اس کو ایگزامن کیا جائے, اور پھر اس ڈیٹے کو دیکھنے کے بعد اس بات پہ کنکلوڈ کیا جائے. لائک جس طرح ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ جی جو ہے وہ ریمانڈ کو کم کر کے 14 دن کا کر دیا گیا. اب 14 دن کا ریمانڈ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو بڑھا کر لاسٹ ایک ایکٹ کے تحت 40 دن کا کر دیا گیا. آرڈیننس کے تحت اس کو 40 دن کا کر دیا گیا. اب سر 40 دن کا کرنے کے بعد یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ابھی تک ہم یہ نہیں فیصلہ کر پا رہے ہیں کہ جو ریمانڈ ہے اس کی مدت کیا ہوگی. اس کا بڑا سیدھا سا میکانزم ہے سر, آپ پریویس ڈیٹا اٹھائیں, اس میں سے دیکھیں کہ جی کیا نمبر آف کیسز کتنے تھے, ان کیسز کو کس طرح سے ڈیل کیا گیا, اس میں کتنے دن کا ریمانڈ جو ہے وہ درست ہے. اب سر ایک ریمانڈ کے لیے آپ خود دیکھیں تو گورنمنٹ مشینری کے پاس کیا کیا گورنمنٹ کو کرنا پڑتا ہے. آپ نے جو ہے وہ جس کی کسٹڈی لی ہوئی ہے اس کو لے کر آپ نے اپیئر کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے, گاڑی, ڈرائیور, ریسورسز, انکوائری افسر, عدالت کا ٹائم. ہمارے ہاں تو آلریڈی اگر آپ کیسز ورسز ججز ریشو دیکھیں تو وہ آلریڈی بڑی تھوڑی ہے, ہمیں اور ججز چاہیے اور عدالتیں چاہیے. تو اب اس میں فور سیک آف نو ریزن ایک کیس لگ جاتا ہے جس میں صرف اور صرف ایکسٹینشن مانگی جاتی ہے ریمانڈ کے لیے. تو یہ بات کو طے کر لینے میں کتنا مشکل کام ہے, یہ بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کام کو کرنا نہیں چاہ رہے. اسد ایک جو ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں, اور جو ہمارے ڈیولپ کنٹریز ہیں یا جہاں پہ جوڈیشل سسٹم بڑے اچھے ہیں وہاں پہ ججز کی تعداد بے شک کم ہے, لیکن وہاں پر جو ڈیٹیرنس کا ایلیمنٹ ہے کیس کے اندر, کاسٹ کا, سزا کا, ملیشیس پروسیکیوشن کا, وہ بڑا اچھا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے جس کو زیر غور رکھنا چاہیے, کیونکہ ججز کی تعداد بڑھانے سے جو فالس کیسز ہیں وہ ختم نہیں ہوتے جب تک اس شخص کو یا اس لیٹیگنٹ کو ایک پینالٹی نہ پڑے. سر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, بلکہ اس میں تو بہت ساری چیزیں ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. ود دا پیسج آف ٹائم بہت سارے ایسے میڈیم انوینٹ ہو گئے ہیں جس سے ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. لائک آج ہمارے دیکھتے دیکھتے کمیونیکیشن جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلی گئی, ہمیں جو ہے واٹس ایپ کی فیسلٹی آ گئی, موبائل فون کی فیسلٹیز آ گئی ہیں جس کے تھرو ہم جو ہے وہ کوئی بھی نوٹسز وغیرہ سرو کر سکتے ہیں. آپ کے نام پہ رجسٹرڈ سم ہے, اس پہ آپ کا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے, اس پہ اگر آپ کا جو ہے وہ نوٹس سرو ہو جاتا ہے تو دیٹ از آپ کو پتہ تو چل گیا کہ آپ کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. ہمارے ہاں بیسیکلی جو پروسیجرل چینجز ہیں جب تک وہ نہیں کیے جائیں گے اور ان کو ہم جدید خطوط پہ استوار نہیں کریں گے تب تک سر یہ مسائل تو بالکل آپ جس طرح فرما رہے ہیں اسی طرح سے ہی چلتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے, میں واپس آؤں گا اسد آپ کی طرف. دل نواز چیمہ صاحب, آپ کو بھی میں شامل گفتگو کرنا چاہتا ہوں, آپ بھی ایکسپرٹ ہیں ان معاملات کو دیکھتے ہیں. ابھی جو ترامیم ہے اس کے اندر ایک بحث یہ چل رہی ہے کہ کس کروٹ جایا جائے. اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی ایک جو کارپوریٹ کرائم کلچر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک جو ہے وہ بہتر قانون کی تلاش میں ہم ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب کے اندر بھی جو ترمیم میں ایک بحث ہے, کہا جاتا ہے جناب انہوں نے ادارے جو ہے بزنس مین اس کو بگاڑ دیا, ان کو اجاڑ دیا. کئی ایسی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جن کے اوپر ایسی انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی اور بعد میں وہاں پہ کچھ نہیں نکلا. نیب کے جو آپ کے استحاثہ ہوتے ہیں یا جو ریفرنسز ہوتے ہیں 70-60 گواہ ہوتے ہیں, یہ آپ پریکٹیکل سٹیپ سمجھتے ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان ساری چیزوں کو؟ بٹ صاحب دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ڈائسینٹنگ نوٹ ہے نا وہ پڑھنے لائق ہے, اور
میں سمجھتا ہوں عین آئین اور قانون کے قریب ہے وہ. جب آپ عدالت کو کہتے ہیں یا سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ کسی قانون کو کالا دم قرار دے دیا جائے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شاید عام جو دیکھنے والے ہیں شاید ان کو اتنا اس کا علم نہ ہو بات کا. عدالتوں میں جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قانون جو ہے برا ہے یا اس کے نتائج برے آئیں گے یا فلانا بندہ چھوٹ جائے گا. یہ کوئی جواز نہیں ہوتا عدالت کے پاس کسی قانون کو پاس کرنے کا یا روکنے کا. یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. عدالت نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ جو قانون ہے کیا یہ براہ راست کسی آئین کی شک کے ساتھ اس کا کانفلکٹ ہے یا نہیں. ٹھیک. اگر ہے تو قانون جو ہے کالا دم قرار دے دیا جائے گا، اگر نہیں ہے تو نہیں. اسلامک مطلب پروویژن بھی اس میں شامل ہوتی ہے. سب آئین کی تمام شکیں. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ اس کا خود اس بات کو کرنے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تھریش ہولڈ بڑا ہائی ہوتا ہے. ٹھیک. اور ہمارے کئی فیصلے ہیں جس میں ایک مشہور فیصلہ عمران ٹوانا کا ہے کہ پھر بھی عدالت کو ہر ممکنہ کوشش کرنی ہے کہ قانون کو برقرار رکھا جائے، اس کو کالا دم نہ قرار دے دیا جائے، کیونکہ عدالت کا یہ کام نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی، میں ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک چھوٹی سی بات کریں گے. ایک ترمیم تھی 500 ملین تک کا لمٹ انٹروڈیوس کیا گیا تھا امینڈمنٹ کے ذریعے. اس کے اوپر نیب کے پاس جایا کرے گا، اس سے نیچے جو ہے جو دوسرے ادارے ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا کریں گے. آپ یہ کہیں کہ اچھا ہے، آپ یہ بھی کہیں یہ برا ہے، آپ یہ تو نہ کہیں کہ غیر آئینی ہے. اب پارلیمنٹ کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی جرم کے لیے طے کرنا شروع کرے کہ اس کی پیکیولری جورسڈکشن کس حد تک ہوگی اور نہیں ہوگی، انویسٹیگیٹ کون کیا کرے گا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں بڑا برا قانون ہے، بہت اچھی بات ہے، تنقید ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں جا کے، اس کا آپ امینڈمنٹ کرائیں میجورٹی حاصل کر کے. لیکن میں قطع کلامی معاف، ابھی آرڈیننس ایک آ گیا جو ریمانڈ ہے اس کی آپ کو پتہ ہے دنوں کی تعداد بڑھا کر غالباً 40 کر دی گئی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان بھی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ان اداروں کو، ان قوانین کو استعمال نہیں کرتی؟ پھر عدالت کیا کرے؟ عدالت اس طرح سے خاموشی اختیار نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر قانون اسپیشلی جو یہ اکاؤنٹیبلٹی سے ریلیٹڈ ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کو بو نظر آتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے وہ ایک الگ بحث ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی نے اس سے استفادہ اٹھایا، وہ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، وہ سارا ہو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس زمرے کے اندر بھی کل بھی جو ایک گفتگو ہوئی بانی پی ٹی آئی کی اور چیف جسٹس صاحب کی، اس کے اندر بھی یہی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا جی میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ایونچوئل جو ہے وہ آپ کے ورڈکٹ کورٹ کے پاس ہی ہوگی. دیکھیں یہ آپ نے بات چھیڑ دی ہے، ویسے میں نہیں کرنی، پولیٹیکل اوائڈ کرتے ہیں تھوڑی ڈسکشن ہم، لیکن ایک تو بڑی دلچسپ بات اس میں ہوئی ہے نا کہ جب آنریبل سپریم کورٹ کے جسٹسز نے یہ کہا کہ آپ کو پارلیمنٹ میں ہو کہ اس کی مخالفت نہیں تھی کرنی چاہیے، تو جو مجھے پتہ چلا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اس کا اقرار کیا، انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، غلطی ہوئی، پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. بہرحال یہ سیاسی وہ اس وقت جو بھی ذہنیت تھی یا جو بھی خیالات تھے اور بات ہے. بٹ صاحب میں آپ کی بالکل بات سے اتفاق، ہمارے ملک میں بہت سارے پرابلمز، مجھے پتہ ہے ہم بھی اسی ملک میں رہ رہے ہیں، یو رائٹ، لیکن ایک بات آپ بھی مان لیں، کسی غلط چیز کو درست کرنے کے لیے جب آپ آؤٹ آف باؤنڈ جا کے کہتے ہیں نا کہ چلو یار اس دفعہ ایسے کر لیتے ہیں، اس سے مسئلے حل ہوئے نہیں ہیں ہمارے. یہ ہم نے بڑی دفعہ تجربے کیے ہیں. آپ آخر میں یا تو اصولوں پہ ہی قائم رہنے کی بات کریں، اگر آپ کہتے ہیں نہیں یار ہم ایکسیپشنل کیس کریٹ کر کے نا اب اس دفعہ ٹھیک کر لیں گے، وہ کبھی ہوتا نہیں ہے ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے، وہ ہوتا نہیں ہے. اقبال صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ابھی معاملہ جو ہے وہ سماعت ہو چکی، فاروق ایچ نائک صاحب دوسرے آنریبل جو ہمارے لائرز تھے انہوں نے آرگیو کر دیا نیب ترامیم کے اوپر، اپیل میں معاملہ زیر سماعت ہے، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فائنل ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ نیب پراپرلی کام کرنا شروع کر دے؟ کیونکہ ایک عام جو شہری ہے یا عام جو لیٹیگنٹ ہے اس کا شکوہ یہ ہے کہ بھئی آپ کی قانونی مشکافیاں ساری آئی سی اے اپیلز، آپ کی پٹیشن اپنی جگہ پہ، مجھے ایک سسٹم چاہیے جس کے اندر میں جن لوگوں کو ووٹ دیتا ہوں یا جو بیوروکریسی ہے یا جو جوڈیشری ہے وہ اکاؤنٹیبل ہو سکے، مجھے انصاف مل سکے. مقصد ہونا تو یہی چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں کہ نیب کو اور تمام اداروں کو اپنے اپنے ایمبٹ میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور کرنا شروع کر دینا چاہیے. وہ اب سے نہیں، یہ پہلے سے ہی ایسا ہونا چاہیے تھا.
لیکن پرابلم یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی نے اور آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اسپیشلی اس قانون کو جتنا استعمال کیا گیا اتنا شاید کسی اور قانون کو استعمال نہیں کیا گیا. آپ نے خود فرمایا کہ ابھی ایک آرڈیننس کے تھرو جو ریمانڈ کا پیریڈ ہے اس کو 14 دن سے بڑھا کے 40 دن کر دیا گیا. کیوں کیا گیا ہے؟ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کیونکہ انہوں نے عمران خان کے خلاف ابھی مزید کیسز نیب کے بنانے ہیں. وہ آرڈیننس ٹھیک ہے چیلنج ہو گیا, وہ ایکٹ آف دی پارلیمنٹ نہیں بن سکے گا, لیکن اس کے لیے بھی 90 ڈیز کا ٹائم ہے یا 120 ڈیز کا ٹائم ہے. اتنی دیر میں تو وہ 40 دن جو ہے وہ گزر ہی جائیں گے نا عمران خان کے, اور اتنی دیر جتنی دیر یہ وہ رہیں گے زیر ریمانڈ اتنی دیر ان کی بیل نہیں ہو سکے گی. اچھا جب ریمانڈ پہ ہوتے ہیں تو بیل پھر نہیں اپلائی جی نہیں ہو سکتی, سب کو پتہ ہے. تو اسی طرح اگر 14 دن کا ہوتا تو وہ فٹافٹ گزر جانا تھا. جبکہ قانون تو یہ ہے کہ اگر آپ پہ کوئی 50 کیسز ہیں تو آپ پہ میکسیمم جو ہے ایک ہی دفعہ ریمانڈ لیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ باری باری پہلے ایک کیس میں ریمانڈ لیا, پھر دوسرے میں لے لیا, تیسرے میں, اور وہ پھر 1.5 سال وہ جیل میں رہا اور اس کے بعد پھر کسی کیس میں اس کی گرفتاری ڈال دی. ایسا نہیں ہوتا. اس پہ سپریم کورٹ تک کی ججمنٹس آ چکی ہیں, ہائی کورٹس کی ججمنٹس آ چکی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر چوتھے دن جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اسی طرح نیب کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی مرضی کی امینڈمنٹس کر کے اپنے کیسز ختم کیے, جبکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کتنے مضبوط کیسز تھے. کیسز کیا تھے؟ مثلا شہباز شریف صاحب پہ جو کیس تھا وہ اور ٹی ٹیز والا کیس تھا, ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوئے ٹی ٹیز کے تھرو, اور وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے تھے. ان کے بیٹوں پہ یہی ایلیگیشن تھا, ان کے اکاؤنٹ میں وہ آپ کو یاد ہوگا فلودہ والا, پاپڑی والا, اور یہ وہ سارے وہ کہاں گئے. جی بالکل ٹھیک. انہی امینڈمنٹس کے تحت ان کو ختم کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین جہاں پہ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, نیب جو ہے اس کی پرفارمنس جو ہے اس کا شکوہ ہے ایک بزنس کمیونٹی کا, جو ہمارے انویسٹرز ہیں وہ اکثر شکوہ کرتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا بھی معاملہ چھڑ چکا ہے, اس کی بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ غالباً سٹارٹ ہے. بات ہم کر رہے تھے نیب کی پرفارمنس کی, اور بزنس کمیونٹی یا بیوروکریٹک جو ہماری کمیونٹی ہے ان کے شکووں کی کہ جناب یہ وہ ادارہ ہے جنہوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا. آج بھی کوئی اسی طرح کا معاملہ ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اب الجہاد ٹرسٹ کیس ایک چل رہا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کو جوڑا جا رہا ہے. بحریہ ایک نامور جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جو کام کرتا ہے پراپرٹی کا, ان کو بھی اس کے اندر ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کتنی حقیقت ہے, کیا فیکٹس ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اسد منیر, ان سے پوچھتے ہیں. اسد اگر آپ بریفلی بتا سکیں, کیونکہ نیب کی پرفارمنس کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ بھی معاملہ نیب کے پاس جانا ہے. سر جس طرح پہلے بھی گزارش ہوئی کہ یہ تو نیب جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہی یوز ہوتا ہے آج تک, اور اسی کے لیے یوز ہوتا آ رہا ہے. نیب کو بنانے کا جو ایکچوئل مقصد ہے وہ تو بیسیکلی اکاؤنٹیبلٹی تھی, جو کہ بالکل نہیں ہو رہی کسی صورت بھی. ایز لانگ ایز جہاں تک آپ نے باقی بات کی ہے, جو ملک ریاض صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, ملک ریاض صاحب کو بیسیکلی یہ قوم سمجھ ہی نہیں پائی آج تک. ملک ریاض صاحب جیسا فیلنتھراپسٹ جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر عبدالستار عیدی کے لیول کا کسی نے کام کیا ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے تو وہ ملک صاحب نے کیا ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ باقی آپ ان کے بارے میں کچھ کر لیں گے, جتنی بھی انکوائریاں ہیں جو بھی ہیں وہ کر لیں. نہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل عہدہ تھا, نہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی گورنمنٹ مشینری تھی, نہ کچھ اور تھا. تو کہاں سے آپ ایک پرائیویٹ آدمی کو کیسے وکٹمائز کر سکتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ یہ جو ہیں انکروچمنٹ اور یہ وہ اسی طرح کے ایشوز بنائے جاتے ہیں. آپ کی لوکل مشینری ہے جو رپورٹیں بناتی ہے, وہی آگے رپورٹوں کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں. کچھ کسی قسم کا کوئی ان میں سچ نہیں ہے. یہ 20 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ معاملات ایسے چل رہے ہیں. الٹیمیٹلی اس ملک میں کاروباری آدمی کو کاروبار نہیں کرنے دیا جاتا, جس میں سے ایک ہوا ایک کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دیں جس کی جو ہے وہ سڑک سیدھی بنی ہے. اس کو آپ کمپیئر کر دیں ود دس ماڈرن وے آف لیونگ جو بحریہ جو ہے وہ اس وقت آفر کر رہی ہے پورے پاکستان میں. میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ پاکستان میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کنسیپٹ متعارف کروانے کا سہرا ہی ملک ریاض صاحب کے جاتا ہے. اگر وہ موجود نہ ہوتے تو یہ سر ابھی تک آپ دیکھیں نا, اگر آپ کراچی, اسلام آباد
اور اس میں لاہور میں سے اب بیریا نکال دیں تو آپ لاہور کو دیکھ لیں کیا رہ جاتا ہے پیچھے، بیریا باقی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سرکس کو اسد دیکھ میں لیں. دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. دلنواز چیمہ صاحب، اب منصور علی شاہ صاحب کا جو ہے ڈسینٹنگ نوٹ بھی موجود ہے. اب 5 رکنی بینچ جو ہے اس ترمیم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ لارجر بینچ ہونا چاہیے تھا، فل کورٹ بیٹھ جاتا؟ ضرورت نہیں تھی. میں تو نہیں سمجھتا فرینکلی کہ یہ اس طرح اہم نوعیت کا مقدمہ ہے. اہم اس طرح ضرور ہے جس کا جو اثر پڑ سکتا ہے ملک پہ، لیکن قانونی یا آئینی اعتبار سے کوئی بہت گمبھیر معاملہ نہیں ہے. یہ میرے نزدیک تو بڑا سیدھا سا معاملہ ہے، اور میرا نہیں تھا خیال کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن اس طرح کرنا چاہیے تھا. بہرحال وہ جو بھی اس وقت آنریبل ججز کی جو نظریہ تھا. لیکن ایک چیز میں بٹ صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب خالص قانونی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، آپ ذرا تصور کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس نتیجہ کیا اس ججمنٹ کا ہے. ٹھیک 500 ملین کی اگر لمٹ بھی نہیں لگا سکتا پارلیمنٹ، ٹھیک اور سپریم کورٹ مجاز ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا، ٹھیک. مطلب کہ یہ آپ نے غیر آئینی قانون بنا دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کل کو اگر پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اس قانون کو ہی رپیل کر دینا چاہیے، ٹھیک تو سپریم کورٹ کیا اس چیز کا اس کی اجازت دے گی؟ ٹھیک. اور کیا کس قسم کا قانون ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کا ملک میں، اس کا فیصلہ اب پارلیمنٹ نے کرنا ہے یا سپریم کورٹ نے؟ کیونکہ سپریم کورٹ تو نیب کی ایک سیلنگ فگر بھی اجازت نہیں دے رہی ٹھیک. کہ آپ اس کی سیلنگ بھی اوپر کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے. ٹھیک. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو نیب تو ختم ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک. تو اس کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ نیب تو مستقل قانون بن گیا ہمارے ملک کے اندر. تو میرا خیال ہے یہ اس کے جو نتائج، جو قانونی اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے سیریس ہیں. اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اس فیصلے نظر ثانی ہونی چاہیے. اقبال صاحب، بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ڈسکشن ہم کر رہے ہیں قانونی کہ ایک آنریبل چیف جسٹس موجودہ کون ہے، ان کی جورسپروڈنس کے مطابق معاملات ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ عمر عطا بندیال صاحب سے آنریبل چیف جسٹس تھے، ان کے معاملے، ان کے ٹینیور کے اندر معاملات کسی دوسری طرف جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتے رہے. ان کا اپنا ایک لیگل ایکیومن تھا. اب جو ہے وہ آنریبل چیف جسٹس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، وہ اپنی طرف ہیں. پھر اس کے بعد آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے. میرا جو سوال پوچھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر نظام کہاں پر ہے کہ جو بھی آنریبل چیف جسٹس اس نظام میں آئے وہ ایک ہی طرح کے فیصلے دے. ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا وی آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس چیز کے اوپر ہم جو ہے وہ کنارہ کر جائیں، کہاں پر اپنا رخ کر دیں. کیا کہیں گے؟ بٹ سب انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ جوڈیشل سسٹم میں یہ چیز موجود ہے کہ جیسے ہی کوئی ججز چینج ہوتے ہیں تو ججمنٹس میں ویو بھی چینج ہو جاتا ہے. جیسے ہی گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں، جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ کا ان کا ویو چینج ہوتا ہے، ویسے ہی جورسپروڈنس بھی ہمارا ٹلٹ کر جاتا ہے. حالانکہ ہونا یہ نہیں چاہیے. جہاں پہ ادارے کام کر رہے ہوں یا جہاں پہ ادارے اپنے ایمبٹ میں رہ کے کام کر رہے ہیں وداؤٹ اینی پریشر فرام اینی کارنر، جہاں پہ کام کر رہے ہوں وہاں پہ ایسے نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ کو جسٹس منیر سے شروع ہو جائیں تو آج تک آپ کے سامنے ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے وہ بھری پڑی ہے. بالکل کہ ایک جج صاحب نے کچھ کہا، اگلے رجیم چینج ہوا یا جیسے ہی ان کا ججز چینج ہوئے ساتھ ہی جورسپروڈنس بھی چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، ایوولوشن بھی ہوا، بہتری بھی آئی، لیکن جہاں پہ اس طرح کے پولیٹیکل کیسز ہوئے وہاں پہ میں انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ ہمارا جورسپروڈنس جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ گورنمنٹ کی فیور میں جو ہے وہ ٹلٹ کرتا رہا. بالکل ٹھیک ہے اقبال صاحب. مجھے دوسرے موضوع کی طرف بڑھنا ہے. ناظرین، سائفر کے متعلق ہم نے دیکھا کہ حالیہ ایک فیصلہ آ چکا ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے. ابھی اس کی جو ہے وہ تفصیلات سامنے نہیں آئی، لیکن پاسبل آرگومنٹ کیا ہوئے. کچھ پارٹیز نے اس کو اچھا کہا، کچھ جو ہے اس کو کہتی ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. ہم ججمنٹ کو ڈسکس کر سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، اور کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی تھی. میں اسد آپ کی طرف آؤں گا، آپ کی ٹرن ہے. تو یہ سائفر کیس جو ہے یہ آپ نے پڑھا ہے، اس کا بریف ایک ججمنٹ آ چکا ہے. آرگومنٹ پروسیکیوشن کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس کی پاسبلٹی موجود ہے اب قانونی طور پر کہ اس کو جو ہے وہ اسیل کیا جا سکے آگے اپیل میں؟ جی سر، بالکل اس آرڈر کو بالکل چیلنج کیا جائے گا. جس طرح ہم نے کل دیکھا
کہ جس وقت نیب ترامیم کے اوپر جو سماعت تھی اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے اس کا حوالہ بھی دیا. انہوں نے کہا کہ شاید ہمارے سامنے وہ اپیل آئے تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت. لیکن سر میں ایز اے اسٹوڈنٹ لا اب جو ہے وہ سمجھتا جاؤں کہ بیسیکلی کیس کا نام ہی سائفر کیس تھا, اینڈ سائفر ایز اے مال مقدمہ پیش ہی نہیں کیا گیا ٹرائل کورٹ میں. اوکے. تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو اگر آپ نے دہشت گرد پکڑے ہیں تو گرنیڈ سے لے کر راکٹ لانچر تک کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. گاڑیاں لوگوں کی پولیس اسٹیشنز میں یا ان کے پاس بڑی بڑی گل جاتی ہیں. تو کیوں اس طرح کا میکانزم نہیں ہے جو لوگوں نے بڑے بڑے ایون دین لوگوں کے آرگنز تک جو ہیں وہ پریزرو کر لیے جاتے ہیں کہ جی یہ مال مقدمہ ہے, جی اس کو جو ہے وہ کسی کیمیکل میں ڈال کے رکھیں گے جی تاکہ جب تک سزا نہیں ہو جاتی اس کو مال مقدمے کے طور پہ رکھنا ہے. بات یہ ہے کہ سائفر کو پیش ہی نہیں کیا گیا. بیسیکلی یہ سب کچھ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جس طرح سے ٹرائل کو کمنس کیا جاتا ہے اس سے دو پرابلم آتے ہیں. ایک تو سر پرابلم کمنس کرنے والوں کے لیے یہ آتا ہے کہ جو وہ پروسیجرل مسٹیکس کرتے ہیں اس کا فائدہ اپیل میں اٹھایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو نہ کیا جائے تو جو پروسیجرل مسٹیکس نہیں کریں گے تو اپیل تو دیکھے گی نا. اپیل نے تو دونوں چیزیں دیکھنی ہیں, میرٹس بھی دیکھنے ہیں اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا پروسیجر فالو کیا گیا. جب پروسیجر ہی فالو نہیں کیا جاتا تو اس کے پھر میرٹس ہوں یا نہ ہوں وہ بڑی سیکنڈری چیز بن جاتی ہے اور اس کا فائدہ اکیوزڈ کو جاتا ہے اور ناٹ ایز اے میٹر آف گریس, اٹس اے میٹر آف رائٹ فار ہم. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جی سائفر کو پیش نہ کرنے کے پیچھے جو منطق پیش کی جا رہی ہے, جو منطق بتائی جا رہی ہے, وہ منطق بھی کسی طرح سے قابل غور نہیں ہے. بیسیکلی سر سائفر جو ہے وہ ایک خفیہ زبان میں لکھا گیا پیغام ہوتا ہے جو ایک ملک میں آپ کی امبیسی یا سفارت خانہ یا کوئی اور ادارہ اپنے ملک کو بھیجتا ہے تاکہ اس کو جب انفارمیشن کو پاس آن کیا جا رہا ہو تو جو درمیان میں لوگ ہیں وہ اس کو نہ دیکھ سکیں. اس معاملے کے لیے سائفر اسسٹنٹ اپائنٹ کیے جاتے ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, پھر ڈفرینٹ آفیسز کے اندر ان کو اپائنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جب ایک ماہ کے اندر جب آپ سائفر ایشو کرتا ہے کوئی ایمبیسی اور وہ پہنچ جاتا ہے دوسرے ملک میں, جو بھی اس کا مین ہو, خواب بے شک وہ ڈپلومیٹک بیگ کے تھرو آئے یا وہ لائک ای میل آئے, فیکس آئے, جس طرح بھی آئے, اس کے بعد جب فارن منسٹری اس کو کنسرنڈ آفیسز کو بھیجتی ہے تو ایک ماہ کے اندر وہ سائفر کی اوریجنل کاپی واپس آتی ہے. اس سائفر کی جو کاپیز تھیں وہ پرائم منسٹر آفس کو گئی, پریزیڈنٹ آفس کو گئی, چیف آف آرمی اسٹاف کو گئی, ڈی جی ISI کو گئی. وہ باقی کاپیاں واپس آ گئیں اور پرائم منسٹر ہاؤس والی کاپی واپس نہیں آئی. تو باقی کاپیاں تو ایگزسٹ کرتی تھی نا سر. اٹ واز اے فوٹو کاپی ڈاکومنٹ ایٹ دیٹ ٹائم نا سر. جو وہاں سے آیا تھا وہ تو ایک ہی ڈاکومنٹ آیا ہوگا, ہر ایک کے نام الگ الگ خط تو نہیں لکھا گیا تھا. تو ایک ہی ڈاکومنٹ تھا جس کی 3 یا 4 کاپیاں بنا کر ڈفرینٹ اداروں کو دی گئیں, واپس آ گیا. آپ وہ پیش کر دیتے کورٹ میں پیش کر دیتے. اور اگر آپ اپنے ججز پہ اعتماد نہیں کریں گے, اگر ہم اپنے ججز پہ اعتماد نہیں کرتے کہ ہم ان کو ایک ایمبیسی کا بھیجا گیا سائفر نہیں دکھا سکتے تو سر پھر یہ تو ہمارے لیے فکر ہے سر. بالکل ٹھیک ہے. دل نواز شیما صاحب آپ سے میں ان پٹ چاہوں گا, یہ فیصلہ اگر جیسے اسد نے بھی بتایا اور یہ اوورال اس پہ گفتگو ہو رہی ہے, اگر پروسیکیوشن کا کیس اتنا ہی ویک ہے تو سوال ایک ناظرین کا یا میرا جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جناب یہ آپ کے ٹرائل کورٹ نے کیوں نہیں دیا؟ اتنا واویلا, اتنا تماشا انٹرنیشنلی, اتنا ہمیں جو ہے وہ اس کو کوریج سارا کچھ, اور پھر اس میں سے کچھ بھی نہ نکلے. تو کیوں ہماری ٹرائل کورٹ اتنی امپاور کیوں نہیں ہے؟ کیا ان کے سامنے وہی قانون نہیں ہے جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تھا, یا ڈفرینٹ ہے؟ قانون تو سیم ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کئی معاملات ہوتے ہیں, کئی پریشرز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا جس طرح وہ فیصلہ آیا اس وقت بھی جب آیا بھی, اور کتنے کٹھے 3 آ گئے تھے, تبھی سب کہہ رہے تھے کہ ہوتا کیا ہے. ہم تب بھی یہ تبصرہ کرتے تھے ایگزیکٹلی جو بھائی نے کہا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ وہ گیپس اور لیپسز رہ جاتے ہیں. پھر جب تسلی اور تفصیل سے سپیریئر کورٹ کے ججز دیکھتے ہیں تو اس میں جو نقص ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ریورس ہو جاتے ہیں فیصلے. ویسے اس انسٹنس میں اچھا یہ ہے کیونکہ جو ایون فیلڈ والے فیصلے آئے تھے وہ تب آئے تھے جب گورنمنٹ چینج ہو گئی تھی. سو اس پہ یہ بڑا الزام تھا کہ اب فیوریبل گورنمنٹ ہے تو فیوریبل فیصلے. لیکن ان ججمنٹس میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو بہت لیپسز اور نقص تھے جو ایویڈنس سٹیج میں نظر آ رہے تھے. دیز ججمنٹس ور آلسو لائک دیٹ. اور ہمارا سب کا یہی خیال تھا کہ آگے جا کے اگر فیئر ایڈجوڈیکیشن ہوگی تو ان کے بھی شاید جو فیٹ ہے وہ یہی ہے. لیکن اس میں انسٹنس میں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ یہ ان دا سیم رجیم فیصلہ آ گیا ہے.
اور یہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں اہم چیز ہے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی، جو ڈویژن بینچ ہے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب ہیں، وچ از ویری امپورٹنٹ، جو چلتا رہا معاملہ آپ کو پتہ ہے. بالکل ٹھیک. اقبال صاحب میں آؤں گا آپ کی طرف. ایک تنقید کی جاتی تھی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اور اسپیشلی چیف جسٹس صاحب کے اوپر کہ یہ جو ہے انکلائنڈ ہیں، یہ زیادہ فیصلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ دیتے ہیں. تو ایک چیز تو ہمیں آج ماننا پڑے گی کہ اگر مقدمہ اچھا ہو، پروسیکیوشن نے اس کے اندر لیپسز چھوڑے ہوں، تو ڈیفینس کا کیس اچھا بنتا ہے. تو کورٹس کو ہمیں اس حد تک آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے پذیرائی دینی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. جتنے بھی برے حالات ہوں، انہوں نے ایک فیصلہ اس رجیم میں دیا جبکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ بٹ صاحب یہ ویسے تو آپ کی بات کسی حد تک میں مانتا ہوں جی، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی فیصلے تھے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ لگتے بھی سنگل بینچ کے تھے، یا اگر ڈی وی کے بھی ہوتے تھے تو ان میں چیف جسٹس اسلام آباد وہ موجود ہوتے تھے، اور وہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کو لٹکائے رکھتے تھے، یا جو ہے کسی نہ کسی بہانے سے ان کو ریمانڈ کر دیتے تھے. اقبال صاحب تو ایکچوئل جو ریلیف ہوتا تھا نا، ایکچوئل ریلیف وہاں سے کبھی نہیں ملا تھا. لیکن یہ کیس ایسا تھا کہ اس میں دیکھیں، یہ کرمنل جسٹس سسٹم میں آپ کو بھی پتا ہے کہ اس میں اگر تھوڑا سا بھی اگر کوئی شک کی گنجائش ہے تو وہ اس کا فائدہ آپ ملزم کو جانا ہے. بالکل. لیکن اقبال صاحب میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ناظرین کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے. دیکھیں، ہم اگر یہ کرائیٹیریا رکھتے ہیں کہ اگر فیصلہ ہماری فیور میں آیا تو پھر آنریبل جج ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا تو پھر ہم اس کو کرٹیسائز کریں گے، اس کو تھوڑا یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا میچور ہونا چاہیے. اگر فیصلہ اگینسٹ بھی آیا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں. یہی کورٹ ہے، فیور دے بھی رہے ہیں ابانی پی ٹی آئی کو، پرو پی ٹی آئی بھی آ رہے ہیں فیصلے، اگینسٹ بھی آ رہے ہیں. بٹ صاحب یہ 30/1/2024 کو یہ سزا ہوئی تھی. جی جی ٹھیک ہے، اور اسی مہینے میں میرے خیال فروری میں اس کی اپیل فائل ہو گئی تھی. ٹھیک. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایک اسٹے اپلیکیشن، سسپینشن آف سینٹینس کی اپلیکیشن بھی تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو سننے کی بجائے انہوں نے مین کیس کہا کہ یہ میں سنوں گا. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا کیس ہی نہیں ہے. وہ تو اقبال صاحب ایک عام شہری کا بھی ہے. ٹھیک ہے، عام شہری کا بھی ہے نا. آدھے گھنٹے سے زیادہ کا یہ کیس ہی نہیں ہے تو اس پہ پھر 4 مہینے کیوں لگا دیے گئے؟ ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی انہوں نے کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا اپنا رول پلے کیا ہے. ادروائز یہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کیس ہے ہی نہیں. میں ابھی 4 پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں، آپ کسی سول جج سے جا کے پوچھ لیں، میجسٹریٹ سے جا کے پوچھ لیں کہ یار یہ 4 پوائنٹس ہیں کہ اس میں جو مال مقدمہ میرے بھائی نے فرمایا سائفر وہ کبھی ہوا ہی نہیں. اس کی جو سینکشن تھی وہ 13/10/2022 کو ہوئی، جبکہ انکوائری اس سے پہلے 5/10/2022 کو انیشیٹ ہو گئی تھی. اس میں یہ کبھی آئی او نے تردد ہی نہیں کیا کہ وہ جا کے منسٹری آف فارن افیئرز میں جا کے پوچھتا بھائی کہ یہ سائفر ہے کہاں، اس کی لینگویج کیا تھی. دوسرا، اس سے کیا کہاں پہ ڈیمیج ہوا یہ کہیں کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. بالکل ٹھیک. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اور دوسرا یہ منسٹری آف فارن افیئرز کا تھا، جبکہ اس کو انیشیٹ کرنے والی وہ منسٹری آف انٹیریئر تھی. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ بے شمار اس میں لیکوناز تھے. پھر اس میں ڈائریکشن ہوئی تھی، فار ایگزامپل انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا تھا 14/12/2023 سے پہلے کی تمام کارروائی. اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ 11/1/2024 کو دوبارہ ڈینوو ٹرائل شروع ہوتا ہے. 11/1/2024 کو 30/1/2024 کو 28 یا 29 میرے خیال میں اس میں وٹنسز تھے. سب کے سب انہوں نے ریکارڈ کر کے تو اس میں سزا بھی 30 کو سنا دی. 75 صفحے کی یا 71 صفحے کی یہ ججمنٹ ہے. اور اس میں بھی کیا کیا، 3 گواہان پہ جرا کی تھی عمران خان کے اور عمران خان کے وکلاء صاحبان نے، اور باقی انہوں نے وہ جیل کے باہر کھڑے، ان کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا. ادھر انہوں نے یہ کہہ کے کہ یہ جرا نہیں کر رہے، انہوں نے اسٹیٹ کاؤنسل اپوائنٹ کر دیا ان 2 اشخاص کو، ملک عبد الرحمان صاحب کو اور حضرت یونس صاحب کو، جو کہ پروسیکیوشن کی طرف سے ان کے اگینسٹ پیش ہوتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو اس کے لیے دیکھیں، اس کے لیے ضروری یہ تھا، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کم از کم ان کو 7 دن تیاری کے لیے دیے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. 26 کو اپوائنٹ ہوتے، 26 آپ کا پوائنٹ آ گیا مجھے. اور 30 کو انہوں نے 24 گواہان پہ جرا کروا کے انہوں نے 30 کو سزا بھی سنا دی. بالکل ٹھیک ہے. اور سزا کیوں سنائی یہ بھی آپ کو پتا ہے
کیونکہ آگے الیکشن آ رہے تھے اور انہوں نے ایک میسج دینا تھا. آپ کو پتا ہے جو پیچھے اس کے میسج دینے والے تھے کہ آگے الیکشن آ رہا ہے, ہم اس کو سپورٹ باہر نہیں آنے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, ہم عدالتی کارروائی کو تنقید کا نشانہ ضرور بنائیں, لیکن جہاں پر ہمیں ریلیف ملے وہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں. یہ معاملہ کورٹ پہ چھوڑنا چاہیے, یہ ہر وقت چلتا رہتا ہے, کبھی فیصلہ اگینسٹ آتا ہے, کبھی آپ کی فیور میں آتا ہے. بطور نیشن بھی ہمیں میچور ہونا چاہیے کہ فیصلہ اگر اگینسٹ بھی آئے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں, اور جہاں پہ ہماری فیور میں آئے اس کو بھی دوسری پارٹی ایکسیپٹ کریں. ناظرین, آج جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے. 3 آنریبل ججز جو ہیں ان کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی طرف. ایک ملک شہزاد احمد صاحب ہیں, ایک عقیل عباسی صاحب جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, اور شاہد بلال صاحب آنریبل جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر. آج اجلاس ہوا اور معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا. اصل میں آپ کی طرف آؤں گا مختصر کیونکہ ٹائم شارٹ ہے. پارلیمانی کمیٹی, اب یہ معاملہ اب فیصلہ شد سمجھیں, وہ رسمی ایک کارروائی ہے یا واقعی پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کے اندر کوئی لکونہ تلاش کر سکتی ہے؟ سر اس میں کوئی کسی قسم کا لکونہ نہ کبھی نکلا ہے اور نہ کبھی نکلے گا. جی, اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے, میں اس کے بارے میں یہی بات کروں گا جس طرح ابھی چیمہ صاحب فرما رہے تھے کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار, پارلیمنٹ اس قابل تو ہو کہ اس کو کچھ اختیارات دیے جائیں اور وہ پھر اس پہ کام کرے. ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیرنٹس اس کو جو ہے وہ 3 پہیوں والی سائیکل لے کر دیتے ہیں, پھر اس کو 2 پہیوں والی, پھر موٹر سائیکل, گاڑی, پھر وہ اگر وقت کے ساتھ ساتھ پائلٹ بن جائے تو جہاز بھی اڑا لیتا ہے. لیکن اگر پہلے دن ہی اس کو دے دیں گے, پارلیمنٹ نے بیسیکلی جو اپنا رول تھا وہ کبھی پلے کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. جس دن پارلیمنٹ نے اپنا رول ادا کرنا شروع کر دیا, جب پارلیمنٹ نے چیک اینڈ بیلنس لگانے شروع کر دیے, بیسیکلی پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ کمیٹی میں اپوزیشن کے ارکان بھی ہوں گے, حکومتی بینچوں کے ارکان بھی ہوں گے, تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہاں پر کھل ڈل کے آرام سے ڈسکشن کر کے ان ہاؤس بیٹھ کر میرٹ کے اوپر کوئی فیصلہ کر لیا جائے گا. ظاہری بات ہے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ڈفرینٹ پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں, تو اگر یہ کسی طرح سے وہاں پر یہ فیصلہ ہو جاتا کہ ججز لگانے کا, تعیناتی کا فیصلہ 2 مخالف ذہن کے لوگ افراد بیٹھ کے کر رہے ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مناسب ہوگا, بڑے مناسب لوگ آگے آ جائیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی زیادہ رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا, اور یہ حضرات جو آنریبل ججز ہیں وہ جو ہے ان کی ایلیویٹ ہو جائیں گے. میں دلنواز شیمت صاحب آپ کی طرف آؤں گا, 1-2 منٹ ہے مختصر. بس میں اپنے بھائی کا چھوٹا سا ایک مثال دے کے جواب دیتا ہوں. بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے بھی بڑے نقصے ہیں, بڑی چیزیں, لیکن فرض کریں کرکٹ ٹیم ہے, اس کی اگر بیٹنگ آرڈر آپ کا کلیپس کری جا رہا ہے, بار بار سب آؤٹ ہو جاتے ہیں, جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ یہ نہیں اس کا حل کریں گے کہ یار ہم نا کل سے بولرز کو اوپننگ دے دیتے ہیں اور بیٹسمین کو نیچے لے آتے ہیں, ہم تو کہیں سے ٹریننگ کروا دیتے ہیں نا. یہ سنیں یہی آپ نے بیٹسمین کو ہی ٹھیک کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بیٹسمین کو ٹھیک, آپ سارا سسٹم نا الٹا پلٹا کریں. جی ٹائم شارٹ ہے, ایک بات سب مختصر اگر آپ. میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا کوئی خاص طریقہ موجود ہی نہیں ہے. جو طریقہ موجود ہے اس میں سوائے فیوریٹزم کے, پک اینڈ چوز کے اپنی مرضی کے لوگوں کو ججز اپوائنٹ کرنے, یا اپنی مرضی کے اور اپنے پسندیدہ اور اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لوگ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اور یہاں بھی پک اینڈ چوز ہی ہوا ہے, اپنی مرضی کے اور اپنے لائک مائنڈڈ ججز کو اوپر لے کے جایا جا رہا ہے تاکہ اپنی مرضی کے بعد میں ان سے فیصلے کروائے جا سکیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ کوئی میرٹ کی بیسس پہ نہیں چوز کیا جا رہا. اور اگر میں ایک اور عرض کرتا چلوں, شاید بہت سارے لوگوں کو میری یہ بات بری لگے گی کہ اگر آپ دیکھیں سارے ہمارے لیے قابل صد احترام ہے ہائی کورٹ کے ججز, ہم چونکہ روز پیش ہوتے ہیں اس لیے میں اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ سارے کمپیٹنٹ ہیں, لیکن ان کمپیٹنٹ لوگوں کی اگر کمپیٹنسی لسٹ بنائی جائے تو جو سب سے نیچے ہوں گے نا وہ شاید ہمارے جو چیف جسٹس سب اوپر گئے, ہی ول بی دیٹ پرسن. بالکل ٹھیک ہے, تو کیا یہ لیول ہے یار؟ بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کا پوائنٹ آگے لوگوں میں سے بھی آپ نے کمپیٹنٹ لوگوں کو چوز. جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, یہ ڈیبیٹ جاری رہنی چاہیے. جس معاشرے کے اندر خاموشی طاری ہو جائے, بات کرنے کی اجازت نہ ہو, پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو, وہاں پر معاشرہ آگے نہیں پنپ سکتا, آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ڈیبیٹ جاری رہنی چاہیے, آپ کو بھی اس کے اندر حصہ لینا چاہیے, اور ہماری جو لیگل کمیونٹی ہے اس کو بھی بڑھ چڑھ کر اپنی تجاویز دینی چاہیے. ڈسکشن سے ہی معاملہ آگے بڑھے گا. دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے. اگلے وقت میں حاضر خدمت ہوں گے, تب تک لے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.